أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان اور صحت کی دولت سے نوازے۔ معزز سامعین، جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں بغیر مقصد کے نہیں بھیجا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی مقصد دے کے بھیجا ہے۔ یہ ابھی میری اور آپ کی ذاتی طور پہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کون سا مقصد ہے جس کو ہمیں پورا کرنا ہے، اور ایک دن وہ مقصد کو حاصل کر کے ہم نے اس دنیا سے واپس رخصت ہونا ہے۔ موضوع سامعین، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ ملک میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے، تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے، آپ پھر سے نظر دوڑا کر دیکھو، کیا تمہیں کوئی رہنا نظر آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ تمام کائنات کے لوگوں کو یہ چیلنج کر رہا ہے، اور تمام ان انسانوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پیدا فرمایا، کہ تم آسمان کی طرف اپنی نظر دوڑا کے دیکھو، کہیں پہ تمہیں کوئی رخنا، کوئی سراخ نظر آ رہا ہے؟ ہر بار تمہاری نظر جو ہے لوٹ کے واپس چلی آئے گی، لیکن تم کو کامیابی نہیں ملے گی، تمہیں کہیں سے کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ تو معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں باقاعدہ پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ ہمارے گھروں کا سکون کیوں برباد ہے۔ یعنی آج کی ویڈیو میں ہم اس موضوع کے اوپر بات کریں گے کہ گھروں کے سکون میں آخر وہ کون سی کمزوریاں ہیں، آخر وہ کون سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے۔ تو معزز سامعین، بہت سے ایسے عوامل ہیں جو آج ہمارے گھروں میں اس حد تک سرایت کر چکے ہیں جن کی وجہ سے گھروں کا سکون برباد ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو سکون نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری دین سے دوری ہے، یعنی کہ ہم نے اپنے گھروں میں دین کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، دینی معاملات کے اوپر بات چیت کرنا چھوڑ دی ہے، جیسے کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی اس طرح تعلیم نہیں دی جاتی، چھوٹوں کو نہ قرآن کے بارے بتایا جاتا ہے، نمازوں میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، اور بہت سی ایسی عوامل اس میں مضمر ہے، حتیٰ کہ اس کا آخری نتیجہ یہی ہے کہ ہم لوگ دین سے کوسوں دور ہو رہے ہیں۔ دین کی کمی کی وجہ سے، دین کے اوپر مکمل عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے گھروں کا جو سکون ہے وہ برباد ہو چکا ہے۔ نمبر 2، اولاد کا اپنے والدین کا احترام نہ کرنا۔ جیسا کہ آج کے حالات میں اس میں بہت حد تک میڈیا اور ٹیلی ویژن کا بھی بہت رول ہے، اور ٹیلی ویژن کے اوپر جو آئے دن نئے نئے ڈرامے ہم لوگ دیکھتے ہیں مغربی تہذیب کے، اور ہمارے دو دشمن لوگ جو ڈرامے دکھاتے ہیں، جن کی وجہ سے اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کی فرما برداری کی بجائے نافرمانی کے اوپر اتر آئی ہے۔ والدین کی فرما برداری نہ کرنا بھی گھروں کے اندر سکون نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بعد سب سے بڑی نافرمانی والدین کی ہے، اور آج اولاد جو ہے اپنے والدین کے صحیح طرح حقوق پورے نہیں کرتی۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے اندر تعلیم کا فقدان ہے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم دنیاوی تعلیم کو بھی اس طرح حاصل نہیں کر پا رہے، ایسی تعلیم جو ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ایسی تعلیم جس سے ہم آگے چل کے ایک نیا اور روشن مستقبل تعمیر کر سکیں۔
اسی طرح بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھنا، اور ایک اور بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم جو اپنا لیجر ٹائم ہے، ایسا ٹائم جو فری ٹائم آپس میں بیٹھ کے گپ شپ کریں، جس میں اپنی وہ تمام چیزوں کو ڈسکس کریں، اپنے اپنے وہ تمام جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کریں کٹھے بیٹھ کے۔ آج کے جو جدید دور میں جسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ گلوبل ولیج ہے، انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام جیسی جو ایجادات ہیں، یہ جو انوینشن ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے گھروں میں ایک گھر میں اگر 10 لوگ ہیں تو ہر ایک کے پاس اپنا اپنا موبائل ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں یا بیڈ کے اوپر یا صوفے کے اوپر بیٹھ کے یہ جو گلوبل ولیج، جو گلوبل ورلڈ ہے، اس کے اندر جو اپنا جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے ہم فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ کہتے ہیں، اس کے اندر اس طرح مگن ہے کہ آپس کے جو رشتے ہیں ان کا جو تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ خونی رشتے، ان کے اندر محبت ختم ہو رہی ہے۔ جیسے کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ خون سفید ہو چکا ہے، حالانکہ خون سرخ ہے، لیکن اس کے اندر سے وہ چاہت، وہ محبت، وہ الفت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے ہر انسان اگر ایک ہی کمرے میں 5 آدمی بیٹھے ہیں تو سب اپنے اپنے موبائل کے اوپر مگن ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں جو محبت اور چاہت اور وہ جو لیجر ٹائم ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح اپنے ارد گرد جو غریب لوگ ہیں ان کی دیکھ بھال، ان کے معاملات کو سمجھنا، یہ بھی اب بہت کم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر جو سکون آنے کی وجہ سے بدسکونی آتی جا رہی ہے۔ ہم حقیقت میں وہ تمام چیزوں کو اپنا رہے ہیں جو مغرب سے ہمیں مل رہی ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی سے ملی تھی، جو انہوں نے ہم تک پہنچائی تھی، وہ آج ہم میں کمی کا شکار ہو رہی ہیں، ہم سے دور ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم بھی بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، ہر انسان ایک خود کو نمایاں کرنے کے اندر مگن ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس میں ٹھیک ہوں، باقی سب غلط ہیں۔ آج لوگوں کے اندر اس حد تک یہ معاملہ الجھ کر رہ چکا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس باقی سب نے مرنا ہے، میں نے ہی زندہ رہنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی الجھن ہے، یہ خود کو نمایاں کرنا، ڈسپلے، اور خود کو جو ہے سب سے نمایاں سمجھنے کی جو یہ دوڑ لگ چکی ہے، اس سے بھی لوگوں کے اندر سکون ختم ہو چکا ہے۔ حالیہ ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک انسان جس نے خودکشی کر لی صرف اس وجہ سے کہ اس کی زندگی میں سکون نہیں تھا، باقی سب کچھ تھا، اس کے پاس شہرت تھی، اس کے پاس گاڑی تھی، بنگلہ تھا، دولت تھی، بیوی تھی، بچے تھے، سب کچھ تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ اس بے سکونی کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی ختم کر لی۔ معزز سامعین، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے اوپر اگر ہم غور سے دیکھیں اور ان کو سمجھیں تو کافی حد تک ہم اپنے مسائل کو خود ہی حل کر سکتے ہیں، جو کہ قرآن نے اور اسلام نے ہمیں ایک تعلیمات دی ہیں، ان کو اپنانے ہی میں ہماری جو فلاح ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم اپنے معاملات کو دیکھیں تو شروع سے لے کر آج تک انسان اسی کوشش میں ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، لیکن اس کی کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے کن معاملات کے اوپر ہے، وہ کیسے چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس نے دین کو پس پشت ڈال دیا، حالانکہ اس کی کامیابی ساری کی ساری دین اسلام میں ہے، لیکن وہ کامیابی دنیا کو سمجھتا رہا اور دنیا کے پیچھے ہی بھاگتا رہا۔ اس دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے وہ اتنا تھک چکا کہ پھر اس نے جب مڑ کے پیچھے دیکھا تو وہ خود کو کچھ بھی نہ سمجھ سکا کہ اس نے کیا حاصل کیا اور کیا کھویا، حالانکہ اس نے سب کچھ کھو دیا۔ تو جو انسان دنیا کو چھوڑ کے دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور دین اور دنیا دونوں عطا کر دیتے ہیں۔ جو انسان دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ دنیا اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ دین کے معاملات کو اپنے گھروں میں دینی تعلیمات کو عام کریں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ جب ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے منور کر دیا، روشن کر دیا، یعنی انہیں قرآن کی تعلیم دے دی، تو پھر آپ مت فکر کریں کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے، کیونکہ اس کے لیے قرآن رہنمائی ہے، اور جہاں کسی بھی جگہ میں اگر اس کو کچھ تکلیف یا پریشانی ہوگی تو وہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑے گا۔ آج کے حالات میں انسان کے لیے بہترین یہی ہے کہ کسی بھی مصیبت یا آزمائش کے وقت اگر انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو یہ آزمائش اس کے لیے کل کو اس کے لیے مزید جو نئے راستے کھولتی ہے۔ اگر آزمائش کے بعد انسان اللہ سے دور ہو جائے تو سمجھے وہ مزید پرابلمز میں گر جاتا ہے، تکلیف میں پھنس جاتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے اور سمجھے کہ وہ آخر کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا۔
ایک دن اس انسان نے اس دنیا سے واپس بھی جانا ہے۔ معزز سامعین، کوئی بھی انسان دنیا میں کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں کتنا بھی اسٹے کرے، آخر ایک دن اس ملک نے اسے وہاں سے نکال دینا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہی ملک کا باشندہ ہے۔ کسی بھی ملک کی نیشنلٹی عارضی ہوتی ہے، اسی طرح لیکن پھر بھی وہ ملک اس بندے کو اپنے ملک سے نکالنے کے لیے کچھ تو مہلت دیتا ہے، کچھ تو ٹائم دیتا ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ جس اللہ نے ہمیں یہ زندگی دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے، آخر میں یہی ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو صحیح کریں، درست کریں، اور اپنے گھروں کے ماحول کو ٹھیک کریں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، اور گھروں میں جو بڑے ہیں ان کا ادب و احترام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے ہیں ان سے بھی پیار محبت سے پیش آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپس کے تعلقات ہیں ان کو خراب کرنے کی بجائے درست کریں، پیار محبت سے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں دین کے قریب کرتی ہیں، اور ان سے ہمارے معاملات بھی بہتر ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی معاملات ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اپنی ارد گرد جو غریب لوگ ہیں ان کی بھی داد رسی کرنی چاہیے، اور یہ سب چیزیں فکر سے ہوتی ہیں۔ جب تک آپ فکر نہیں کریں گے پھر تب تک آپ کے اندر طلب پیدا نہیں ہوگی، جب تک طلب پیدا نہیں ہوگی پھر آپ کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے آپ کے اندر طلب ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے، تبھی جا کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو دو چار جو خاص نصیحتیں بتاؤں گا۔ ایک تو آپ بالکل نہ شکری چھوڑ دیں، اپنے ارد گرد اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں جو آپ کتنے سالوں سے کھا رہے ہیں۔ جب آپ نے اپنے ارد گرد اللہ کی عطا کی ہوئی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا تو یقین جانے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے عطا کریں گے جس کے بارے آپ نے کبھی وہم اور گمان بھی نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولنا اور دوسروں کی غیبت کرنا چھوڑ دیں، اور دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنا چھوڑ دیں۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سے وہ کام لے جو دین کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے فلاح کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔